فذكر بالقرآن من يخاف بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل یہ دونوں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ملتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نوع انسانی کی سب سے زیادہ محترم شخصیت ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ برہما جو اوتار ہے ہندوؤں کے ہاں، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں، جن کی تعلیمات بھی بگڑ گئیں اور نام بھی تھوڑا سا بدل گیا۔ تو ہندو، عیسائی اور مسلمان تو پہلے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعین کے ساتھ اپنا بڑا مانتے ہیں۔ اب بنی اسرائیل پر حجت قائم کرنے کے بعد اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بات موڑی جا رہی ہے کہ دیکھو، جن کو تم اپنا بڑا مانتے ہو یعنی ابراہیم علیہ السلام، تو ان کی تعلیمات تو یہ تھی۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، تو اس نے ان سب کو پورا کر دیا، سب میں کامیاب ہو گئے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم میں تمہیں تمام انسانوں کا امام بناتا ہوں، لیڈر آف مین کائنڈ۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، حضرت ابراہیم نے فوراً سوال کیا کہ صرف میں ہی یا میری اولاد بھی؟ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدُ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں کو انکلوڈ نہیں کرے گا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بندگی ہے اس کا آگے اظہار دیکھیے گا۔ آگے مکہ مکرمہ کے لیے، خانہ کعبہ کے لیے، اس کی گرد و نواح کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب بنا دیا ہم نے گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو، لوگوں کے لیے بار بار آنے کی جگہ، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تو لوگوں تم ابراہیم کے مقام کو یعنی مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، جن حضرات کو بھی اللہ نے حج یا عمرے کی سعادت عطا کی ہے، انہیں یاد آیا ہوگا کہ ہم طواف مکمل کرنے کے بعد 2 نفل مقام ابراہیم پر جا کر ادا کرتے ہیں، اور وہ مقام ابراہیم پر جا کر 2 نفل ادا کرنا کیا ہے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کو سلیوٹ پیش کرنا ہے کہ یہ جگہ جو تیری طرف منسوب ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے 2 نفل جو ہیں وہ یہاں پر پڑھ رہے ہیں۔ اور ہم نے وعدہ لیا، تاکید کی ابراہیم اور اسماعیل کو کہ وہ دونوں میرے گھر کو صاف رکھیں گے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی، رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، ربا اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے نواز، لیکن ساتھ ہی کہا من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھے۔ یعنی یہاں اب انہوں نے شرط لگا دی کہ اس کے رہنے والوں کو امن، اس جگہ کو امن کی جگہ بنا، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے نواز، لیکن سب کو نہیں، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لانے والے ہیں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے پھر کریکشن فرمائی، قال ومن کفر، اللہ نے فرمایا کہ جو کفر کرے گا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تو اس کو بھی میں کچھ نہ کچھ دوں گا، ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر میں اسے گھسیٹ لاؤں گا آگ کے عذاب کی طرف، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب اٹھا رہے تھے ابراہیم اور اسماعیل
اللہ کے گھر کی بنیادوں کو، یعنی ہے تو وہ سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر ہوا، لیکن وہ منہدم ہو چکی تھی اس کی دیواریں، لیکن بنیادیں موجود تھی۔ تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے علیہ السلام ان بنیادوں سے دوبارہ اسے اٹھایا۔ کیا دعائیں کر رہے تھے اس وقت؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری جانب سے یہ قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، ربا ہم دونوں کو اپنا فرما بردار، اپنا مسلمان بنائے رکھ، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہم دونوں کی اولاد میں سے بھی ایک مسلمان امت پیدا فرما۔ اب ان دونوں کی اولاد میں سے کون سی مسلمان امت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اکٹھے ہونے والی مسلمان امت، وہ کیا ہے؟ وہ ان دونوں کی اولاد میں سے ہے۔ ورنہ جو پچھلی امت تھی بنی اسرائیل، وہ حضرت اسحاق کے گرد اکٹھی ہونے والی اور حضرت یعقوب کے گرد اکٹھی ہونے والی امت تھی۔ لہذا جب یہ دونوں دعا کر رہے ہیں کہ ہماری اولاد میں سے ایک مسلمان امت کھڑی کر، تو وہ مسلمان امت میں اور آپ ہیں، یہ امت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جو ان دونوں کی اولاد میں سے وجود میں آئی ہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے دکھا، سکھا، سجا۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو توبہ کا قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اے ہمارے رب ان میں، یعنی اس مسلمان امت میں مبعوث فرما، رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول، یتلو علیہم آیاتک، جو انہیں تیری آیات پڑھ پڑھ کر سنائے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو بالادست حکمت والا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو دعا ہے، اس میں 4 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام آئے ہیں، اور ان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کا قرآن مجید میں 4 ہی مرتبہ تذکرہ ہے۔ ایک اس مقام پر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا کی شکل میں، پھر 2 رکوعوں کے بعد 18ویں رکوع کے آخر میں اس دعا کی قبولیت کے اعلان کے طور پر، اور پھر سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت پر ایک احسان کہ ہم نے تم میں ایک نبی مبعوث فرمایا جو تمہیں ہماری آیات پڑھ پڑھ کر سناتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور پھر مرکزی آیت کے طور پر 28ویں پارے میں جا کر سورہ جمعہ میں، انشاءاللہ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو پھر ان الفاظ کی شرح بھی وہاں پر ہم کریں گے، ابھی ترجمے پر اکتفا کر رہے ہیں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے منہ موڑے، سوائے اس کے کہ جس کی متھی ماری گئی ہو۔ ہم نے تو ابراہیم کو منتخب کر لیا دنیا میں، اور وہ آخرت میں بھی انتہائی نیک لوگوں میں شامل ہوگا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اذ قال له ربه اسلم، جب ان سے ان کے رب نے کہا فرمان برداری اختیار کر، قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے جھٹ کہا کہ میں رب العالمین کی فرمان برداری اختیار کرتا ہوں۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور اسی بات کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو۔ اب کون ہے؟ رشتہ کیا ہے ان دونوں کے درمیان؟ دادا اور پوتا کا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ہیں حضرت اسحاق، اور پھر ان کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب، انہی کا لقب ہے اسرائیل۔ یا بنی، یا کیسے انہوں نے وصیت کی؟ یا بنی یا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بیٹو بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس ہرگز نہ مرنا مگر بطور مسلمان۔ ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی تھی، اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تھا بتاؤ بھلا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، تو ان سب نے کہا
کہ ہم آپ کے خدا کی اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم اسماعیل اسحاق کے خدا کی عبادت کریں گے، الہم واحدن، جو صرف ایک ہی معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے فرما بردار رہیں گے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ بڑی اہم آیت ہے، اس رکوع میں 2 مرتبہ آئی ہے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا، لَهَا مَا كَسَبَتْ، ان کے کام آئے گی ان کی کمائی، ان کے اعمال، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے کام آئے گی تمہاری کمائی جو تم کماؤ گے، تمہارے اعمال، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، تم سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی بن جاؤ تہتدوا، ہدایت پالو گے۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، تم کہو نہیں، بلکہ ابراہیم یکسو کا دین، ابراہیم یکسو کا طریقہ، وما کان من المشرکین، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے۔ قولوا آمنا باللہ، مسلمانوں ان سے کہو ہم تو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم۔ مسلمانوں ان سے کہو کہ ہم تو ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور جو دیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، اور جو کچھ عطا کیا گیا نبیوں کو ان کے رب کی جانب سے، لا نفرق بین احد منہم، اور ہم ان میں سے کسی کو بھی ڈسکریمنیٹ نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اسی کے فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پھر اگر وہ مان لیں جیسے تم اس پر ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، لیکن اگر وہ منہ موڑ لیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر سمجھ لو کہ وہ ہٹ دھرمی پر اتر آئے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو کافی ہے تمہارے لیے ان کے مقابلے میں اللہ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، تو ان کے خون کا دھبا جو ہے وہ اس آیت کے اوپر پڑا تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا ان کے مقابلے میں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ سے اچھا کس کا رنگ ہے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، ان سے کہو، ان سے پوچھو، کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو اسی کے ساتھ مخلص ہیں، خالص ہیں، یعنی خالص پیور کو کہتے ہیں۔ اخلاص کے معنی پیورٹی، کسی کے لیے انسان کا خالص ہو جانا، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے۔ سورۃ اخلاص صرف اللہ کے لیے ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہاں سے محاورہ بن گیا کہ ہم نے خط کے آخر میں اپنے آپ کو ہر ایک کے لیے لکھنا شروع کر دیا، آپ کا مخلص، آپ کا مخلص، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس کے لیے انسان خالص ہو جائے، کہ جس میں کوئی امپیورٹی، جس میں کوئی اشاریہ 1% بھی ملاوٹ نہ ہو، خالص اللہ کے لیے ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ اخلاص ہے۔ اور سورہ اخلاص اللہ کے لیے ہے، اس میں کہیں کوئی آپ کو امپیورٹی نظر آتی ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی کسی بھی طرح اس کا ہمسر نہیں ہے۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، اب کہا جاتا ہے کہ یہود و نصارہ یہ سوال پوچھو کہ تم کیسے کہتے ہو کہ یہودی یا نصرانی ہو جاؤ ہدایت پالو گے؟ بتاؤ بھلا
کیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد کیا وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ یعنی آج یہ سوال ہم ایک دوسرے سے بھی پوچھ سکتے ہیں، بتاؤ بھلا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، کیا وہ دیوبندی تھے، اہل حدیث تھے، بریلوی تھے، حنفی تھے، شافعی تھے، مالکی تھے، کیا تھے؟ وہ تو صرف مسلمان تھے۔ تو آئیے ہم بھی مسلمان ہو جائیں، یعنی اپنا کوئی نہ کوئی ایک طریقہ کار تو ہوگا کسی بھی مسجد کو چلانے کا، کسی کو بھی ادارے کو چلانے کا، کہ آپ اس کو فالو کریں گے، ورنہ تو کوئی نماز کا اوقات ہی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اختلافات ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے ہی اوقات ثابت ہیں۔ تو جب آپ ایک مسجد کا انتظام چلائیں گے تو آپ کو طے کرنا پڑے گا کہ آپ کس انتظام کے تحت وہاں نمازوں کے اوقات رکھیں گے اور کس نظام کے تحت آپ چلیں گے۔ لیکن میرا اور آپ کا ٹائٹل جو ہے وہ مسلمان ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے کسی مسلک کی طرف اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی بجائے اسلام کے ساتھ اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا قل انتم اعلم ام اللہ، کہو کیا تم بہتر جانتے ہو یا اللہ؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اس گواہی کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے ہو۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ پھر وہ آیت دہرائی گئی، تلک امۃ قد خلت، وہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا، لہا ما کسبت، ان کے کام آئے گا جو انہوں نے کمایا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے کام آئے گا جو تم کماؤ گے، ولا تسألون عما کانوا یعملون، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ اب یہ ساری حجت مکمل ہو گئی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ وہ تورات کے 9 احکام پر عمل کرتے تھے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس حکم میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ تورات کے مطابق قبلہ فلسطین تھا، بیت المقدس تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جب تک آپ کے لیے حرم میں نماز پڑھنا ممکن تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں جنوب کی جانب کھڑے ہوتے تھے تاکہ بیک وقت خانہ کعبہ کی طرف بھی آپ کا رخ ہو جائے اور بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہو جائے۔ لیکن جب آپ کو بیت ارکم کو اپنا مرکز بنانا پڑا تو پھر آپ کے لیے ممکن نہ رہا کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے، لیکن آپ فلسطین ہی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو پھر جغرافیائی اعتبار سے مکہ مکرمہ جنوب میں ہے، اس کے شمال میں مدینہ منورہ ہے، اور پھر اس کے فردر شمال میں فلسطین ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسی دستور کے مطابق فلسطین کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے تھے، اگرچہ آپ کو پسند خانہ کعبہ تھا، لیکن جب آپ فلسطین کی طرف رخ کرتے تھے کہ تو خانہ کعبہ کی طرف آپ کی پیٹھ ہوتی تھی، اور اگر آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے تو فلسطین کی طرف آپ کی پیٹھ ہوتی۔ لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کیا اپنی خواہش کے برعکس، لیکن آپ کے دل میں وہ خواہش کہ کیا ہی اچھا ہو کہ میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں جو میرے اجداد ابراہیم و اسماعیل کا مرکز ہے۔ اب اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ اب آپ کے لیے ہم حکم بدل رہے ہیں، آپ کو آپ کی پسند کا قبلہ عطا کر رہے ہیں، لیکن کچھ بے وقوف لوگ جو ہیں اس پر اعتراض کریں گے۔ یہاں سے پھر دوسرا بارے کا آغاز ہو رہا ہے۔